نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم اب من کان میتا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسلمان نہیں تھے اور آپ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ 3 دن تک آپ شکار کے پیچھے دوڑتے رہے لیکن شکار ہاتھ نہ آیا۔ بڑے تھکے ہوئے تھے اور جب آدمی کا کام نہ ہو تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تھکن بھی زیادہ لگتی ہے۔ نوالا ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے تو آپ کی کنیز کو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ تو اس کنیز نے قصہ سنایا کہ ابو جہل نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے اور آپ کو زخمی بھی کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ حضور کے چچا ہیں تو حضور کو آپ پیار کرتے بھتیجا سمجھ کر، اور بھتیجے کی محبت تھی، تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے کے ساتھ اس نے ایسا کیا۔ فوراً نوالا جو ہے وہ وہیں رکھ دیا اور کمان لی اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچے۔ تو خانہ کعبہ پر اس وقت کافروں کا قبضہ تھا، تو خانہ کعبہ کے ارد گرد دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہے، سارے کافر جمع ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ وہ اپنے کارنامے سنا رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے قریب بڑھے تو وہ یہ سمجھا کہ مجھے داد دینے کے لیے آئے ہوں گے، یہ بھی تو ہمارے ساتھی ہیں۔ جب قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اے ابو جہل، میں نے تیرے متعلق یہ بات سنی ہے، کیا یہ بات سچی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا ہے، بس یہ سننا تھا کہ آپ نے اپنی کمان سے ابو جہل کو مارنا شروع کر دیا اور 7 جگہ سے اس کے سر کو پھوڑ دیا۔ لیکن آپ کی بہادری اور جرت اس قدر تھی کہ ابو جہل مار کھانے کے باوجود سہم گیا اور سب کو اس نے منع کیا کہ حضرت حمزہ کو کچھ مت کہنا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شیر جو ہیں جرت نہ کر سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کو لقب دیا اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور سید الشہداء حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے بھتیجے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، اب آپ اپنے رنج کو دور کر دیں۔ دیکھا کہ حضور رنجیدہ ہیں تو حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے ابو جہل کو کیوں مارا؟ تو کہا کہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اسی صورت میں خوش ہوں گا کہ جب آپ اسلام لے آئیں گے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ آپ اسلام لائے محبوب کریم کو خوش کرنے کے لیے، اور آپ اسلام لے آئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب من کان میتن، کیا جو کوئی مردہ ہو یعنی کافر ہو، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا یعنی مسلمان کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور اس کے لیے نور ایمان کر دیا، یمشی بہ فی الناس، وہ اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کی مثال ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو، جیسے ابو جہل کہ کفر کے اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، ایسے کفر کے اندھیروں میں ہے کہ اس سے وہ نکل نہیں سکے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا، اور یہ آیت کریمہ اپنے حکم میں عام ہے۔ جسے بھی ایمان مل جائے، قرآن کا نور مل جائے، وہ یقیناً باعث سعادت ہے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی نور ایمان اور نور قرآن نصیب فرمائے. کذالک اسی طرح زینا للکافرین ما کانوا یعملون، کافر جو برے کام کرتے ہیں وہ کافروں کی نگاہوں میں آراستہ کیے گئے. یہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے وہ ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اسے گناہ نہیں لگتے بلکہ اچھے لگتے ہیں. جب وہ اس اسٹیج پر پہنچ جائے تو پھر ہدایت ملنا بڑی مشکل ہوتی ہے. مسلمانوں کے بارے میں بھی آج میڈیا اور مغرب کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے گناہوں کی نفرت نکل جائے. جب گناہوں کی نفرت نکل جائے گی اور گناہوں کو وہ اچھا سمجھیں گے تو پھر ان کی ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. تو کافر اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں. وہ کذالک، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے کر دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، مجرموں کے سرداروں کو، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں فریب کریں اور لوگوں کو اپنی مکاریوں کے ذریعے دین سے دور کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غضب کا اظہار ان معنوں میں نہ فرمایا کہ ان پر عذاب آ جاتا اور ان کی ڈھیل ختم ہو جاتی. انہیں ڈھیل دی گئی، یہ اس کی مشیت ہے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس جس بستی میں انبیاء تشریف لے گئے یا جس بستی میں مبلغین سمجھانے کے لیے گئے تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ اس بستی کے سردار ہوتے ہیں یا عہدیدار ہیں یا منصب والے ہیں یا مالدار ہیں یا حکومت والے ہیں، کیونکہ عوام ان کے پیچھے چلتی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے. تو ہر بستی میں سرداروں نے انبیاء کی مخالفت کی اور ان سرداروں کی وجہ سے اس بستی کے لوگوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی. وما یمکرون الا بانفسہم، وہ خود اپنی جانوں کے ساتھ فریب کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی خود اپنے آپ کو وہ تباہ کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسل اللہ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں وہ وحی نہ مل جائے جو وحی رسولوں کو عطا کی گئی. یعنی وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہماری پوری بستی میں ایک ہی ذات پر وحی کیوں نازل ہوئی، انہیں ہی نبی کیوں بنایا گیا؟ ہر ایک پر وحی نازل ہو اور ہر ایک فرشتے کو دیکھے. یعنی گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کے برابر سمجھا. اللہ تعالی جسے نبی بناتا ہے اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا زیادہ مستحق کون ہے اور وہ کسے نبی بنائے کسے رسول بنائے. اللہ تعالی خوب جانتا ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب مجرموں کے لیے اللہ کے پاس ذلیل کرنے والا عذاب ہے. وعذاب شدید، اور عذاب شدید ہے. بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے. اب آیت 125 سورۃ الانعام، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں شرح صدر کا ذکر ہے. شرح صدر کے پہلے معنی سمجھ لیجیے. شرح صدر کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھل جائے، عبادتوں میں لذت محسوس ہو، گناہوں سے نفرت ہو جائے اور عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اسے کہتے ہیں سینہ کھل گیا. اللہ تعالی ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور ہمارے لیے نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان فرما دے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ
ان یہدیہ، جسے اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ومن یرد ان یضلہ، اور جسے اللہ تعالی ناراض ہو کر گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کر، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور بھاری کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، اس کی کیفیات ایسے ہوتی ہیں گویا کہ کسی کی زبردستی کرنے پر وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، بغیر سیڑھی کے اور بغیر رسی کے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اوپر چڑھیے تو بتائیے اس کے لیے کتنا مشکل کام ہے، وہ دیکھ کر کہتا نہیں یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ نماز اگر پڑھنے کا کہا جائے تو انہیں بہت بھاری لگتا ہے، نیکی کا کہا جائے تو انہیں بھاری لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے زمرے میں شمار نہ فرمائے، اور اللہ تعالی ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے سینے ہدایت سے منور ہو گئے اور سینے کھل گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے سینے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ وضو کر کے، بلکہ وضو تو کیا، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آئے ہیں نکاح میں شرکت کے لیے، اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن وہ 4 رکعات نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کے لیے سینے تنگ ہیں۔ کھڑے رہ کر 1 گھنٹہ انسان بات کر لیتا ہے، لیکن نماز کے لیے آئے اور امام صاحب لمبی قرات کر دیں، خصوصاً تراویح کے اندر، تو کھڑا نہیں رہا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا وہ ذوق عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھتی ہیں، اور جب پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی ہیں تو سجدے کی وہ لذت پاتی ہیں کہ رات ختم ہو جاتی اور آپ کا سجدہ ختم نہ ہوتا۔ عرض کرتی ہے پروردگار راتیں بڑی چھوٹی ہیں، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالی نے اسی طرح گندگی کو رکھ دیا، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، ان کے دل گندے ہو گئے۔ اب جب تک توبہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر وہ اپنے دل کی صفائی نہ کریں، اس وقت تک وہ ایمانی اور قرآنی نور سے منور نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو صاف کر دے اور نور سے پر نور کر دے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، نصیحت قبول کرنے والے، توبہ کرنے والے، شریعت پر چلنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر جنت ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ایسے لوگوں کا دوست، مددگار اور مولا ہے۔ بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس قیامت کے دن وہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، بے شک تم انسانوں سے زیادہ تھے، کثرت میں تھے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قد استکثرتم من الانس جو اوپر گزرا، اس کے معنی یہ ہے کہ اے جنات، تم نے انسانوں سے بڑے فوائد حاصل کیے،
اور خوب انہیں نادان بنایا. وقال اولیاؤہم من الانس، تو ان جنات کے انسانی دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے پروردگار ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس مدت پر جو مدت تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی. موت آ گئی، قبر کی زندگی گزاری، اب قیامت کے میدان میں ہم آ گئے. اس آیت کریمہ میں جنات کا ذکر ہے، انسانوں کا ذکر ہے. اب آپ سوچیں گے کہ جنات کے دوست انسان کون ہوتے ہیں؟ یہ جتنے جادوگر ہیں یہ منتر پڑھ کر جنات سے، خصوصاً سرکش جنات سے دوستیاں کرتے ہیں. اس میں کفریہ اور شرکیہ منتر جب پڑھتے ہیں تو سرکش جنات جسے ہم شیاطین کہتے ہیں یہ خوش ہو کر ان کے دوست بن جاتے ہیں یا ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو کہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اسی کا نام جادو ہے. اسی طرح انسان شیطان کی جو باتیں مانتا ہے تو شیطان بھی تو سرکش جنات ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے قال النار مثواکم، ارشاد فرمائے گا جہنم تم سب کا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں تم رہو گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ گناہگار ہے تو جتنا عرصہ اللہ تعالی چاہے گا وہ جہنم میں رہے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ہم مسلط کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے ہیں. مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں لڑائیاں ہوتی ہیں. ایک گناہگار دوسرے گناہگار سے لڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ایک کے ذریعے دوسرے کا حساب جو ہے دنیا کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر اسے تکلیف کی صورت میں چکایا جاتا ہے اور اسے مزہ چکھایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حکمراں ظالم ہوتے ہیں جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جب لوگ گناہگار ہوتے ہیں تو ان پر حاکم بھی گناہگار مسلط کیے جاتے ہیں، ظالم مسلط کیے جاتے ہیں، وہ کسی پر رحم نہیں کرتے. اگر تمہیں ظلم سے بچنا ہے اور عدل و انصاف چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ تم نیک بن جاؤ، تو تمہارے حکمراں بھی اللہ تعالیٰ نیک عطا فرمائے گا.